کسی شیعہ عالم کی ایک ٹویٹ پڑھی، وہ کہتا ہے یہ 6 سالہ پرانی بات کو لے کر اور 3 سالہ پرانی بات کو لے کر یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے جو میٹنگز میں بیٹھ کر کہتا ہے ہم گستاخوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم گستاخوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کھلا کہتے ہیں گستاخوں کو پکڑو، کہتے ہیں ہم نے لسٹ دی ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ میراثی نے جو کچھ کہا ہے بتاؤ یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ عارف وادی صاحب، آپ میٹنگ میں بیٹھ کے اپنے تکیے کی چادر اوڑھ کے بڑے دلیری سے کہتے ہو ہم گستاخوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ تمہاری ٹویٹ، تمہاری اخبار کو خبر، تمہاری پریس ریلیز یہ کہہ رہی ہے۔ آپ نے نام لیا ہے آصف رضا علوی، یہ بالکل ایک جاہل آدمی ہے، نہ تو یہ کوئی عالم دین ہے، اور میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے فضل سے میں اس دعوے میں کامیاب ہوں گا کہ یہ قرآن پاک دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اس کی جہالت کا لیول ہے، اور اس سے بڑی بات یہ اردو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مسئلہ تو ابھی اس محرم 1442 ہجری میں شروع ہوا، اگست 2020 کے اندر۔ آج سے سال پہلے بھی اس کے کئی ایک فتنے سامنے آئے تھے، جس کی وجہ سے خود اہل تشیع علماء نے اس کے خلاف FIR کٹوا کے اسے جیل میں ڈلوایا۔ صراحتاً یہ توحید کے منافی باتیں کرتا ہے، کفریہ باتیں، اور قرآن حکیم کی اوپنلی تحریف کرتا ہے، ایسا مفہوم بیان کرتا ہے جو کہیں پر بھی موجود۔ ان کی بی بی نے دربار میں فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، حق والی آیت۔ اللہ نے قرآن میں ان کا حق بنوایا ہے۔ کافر اور ہوتا ہے، فاجر اور ہوتا ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کی حدود کے اندر آئی نہ، وہ کافر۔ جو اندر آ کے اندر سے حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ جو باہر کھڑا ہو اور حدود میں آئی نہ، وہ کافر ہے۔ جو آ کے دائرے میں پھر حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ جس نے باہر سے دیکھا اس نے فضیلت کا انکار کیا، جس نے اندر سے حد کو توڑا اس نے حق کا انکار کیا۔ کاش کوئی جملہ یہ کوئی اور پڑھتا اور میں سنتا۔ بی بی صرف کافر کرنے نہیں آئی تھی، فاجر بھی کرنے آئی۔ علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تھا، اے فاسق و فاجر، تو نے اسلام کی حدود کو توڑا، تم نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ بی بی دربار میں کھڑی، علی کی بیٹی فاتح شام، سامنے تخت پہ بیٹھا ہوا، ظاہراً مسلمانوں کا خلیفہ بنا تھا۔ اب ذرا جنگ دیکھنا علی کی بیٹی کی۔ بی بی نے کہا کیوں قتل کیا تو نے میرے بھائی کو؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ آج کی تقریر بڑی اہم ہے اگر آپ سمجھیں۔ وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ بیوی نے کہا کیا ہے تیرا حق؟ اس نے کہا خلافت میرا حق ہے، بادشاہت میرا حق ہے، مجھے مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے۔ تیرے بھائی حسین ابن علی کو چاہیے تھا وہ میرے حق کو تسلیم کر لیتا، اس نے میرے حق کو تسلیم نہیں کیا، اس نے میرے حق کا انکار کر دیا، اس نے میرے اقتدار کو نہیں مانا، اس نے میرے اختیار کو نہیں مانا، اختیار کا نام مانا تھا۔ علی کی بیٹی کڑیوں سے اٹھی۔ بیوی نے کہا اچھا میرے بھائی نے، میرے خانوادہ نے، ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، چل میں تیرے اختیار کو تسلیم کرتی ہوں، میں تجھ سے بحث کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں تم سے بحث کرنے سے پہلے تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے، ان سے تیز ہوا آ رہی ہے، یہ ہوا میری بات تم تک نہیں پہنچا رہی، اگر تجھ میں طاقت ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہی ہے ہمارا یوٹیوب چینل رضا بھائی۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ ناظرین گرامی، 5 سال پہلے علامہ آصف رضا علی نے ایک ایسا کلپ کہا تھا 4 محرم کو، جس کی وجہ سے وہ پاکستان راتوں رات چھوڑ کر چلے گئے۔
ایسا کیا کہا تھا جس کے بعد اہل سنت کے جتنے بھی علماء تھے ان کے اندر شدید غصہ آیا، اور یہاں تک انہوں نے فیصلہ کیا علامہ آصر رضا علیہ صاحب کو اریسٹ کیا جائے، ان کو فوراً گرفتار کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اس کے بعد علامہ آصر رضا علیہ صاحب اسی رات ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کو ملک چھوڑانے میں سب سے اہم جو ہاتھ تھا وہ ان کے ہی قریبی دوست کا تھا۔ جیسے کہ علامہ آصر رضا علیہ صاحب نے سٹیج پر ایک ایسا جملہ کہا تھا کہ سننے سے چھوٹے کے چھوٹا، سننے کے چھوٹے سے چھوٹا علماء کا بھی کلپ آیا، جہاں تک دیکھا جائے سنی نہیں اہل تشیع کے بھی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے علماء کا کلپ آیا، کیونکہ وہ ایک ایسا کلپ خطرناک تھا جو پاکستان میں لائف فساد کا باعث بن سکتا تھا۔ جس کے بعد آج 6 سال ہونے جا رہے علامہ آصر رضا علیہ صاحب پاکستان نہیں ہے۔ ایسا وہ کیا کلپ تھا؟ وہ کلپ آپ کو آئندہ والی ویڈیو میں کمپلیٹ مل جائے گا۔ اس ویڈیو کلپ میں چھوٹا سا آپ کو حصہ دکھایا جو علامہ آصر رضا علیہ صاحب نے بات کی تھی، جس کے بعد دیگر علماء کا سخت رد عمل آیا، اور یہاں تک اگر علامہ آصر رضا علیہ صاحب پاکستان میں موجود ہوتے تو انہیں سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے راتوں رات پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور یہاں تک پاکستان کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد آج 6 سال ہونے والے علامہ آصر رضا علیہ صاحب پاکستان نہیں ہے۔ کیا آپ پاکستان آ پائیں گے کہ یہ نہیں، یہ صرف ان پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے۔ اس طرح لیتے ہیں اجازت، اپنا خیال رکھیں۔